دو کشتیوں پہ سوار ہونے والا بندہ ڈوب جاتا ہے تو کسی نے کہا تھا عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ہمارے دو کردار ہیں، ہمارے دو منہ ہیں، ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں۔ اب ہمارے دو کردار کیسے ہیں؟ جمعہ کے دن ممبر کے سامنے بیٹھ کے ہم تقریر بھی سن لیتے ہیں، اور شادی کے موقع پر سامنے بیٹھ کر رقص بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے دو منہ ہیں، ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں۔ کوئی گھر میں فوت ہو جائے تو حافظ قرآن منگوا کر ہم قرآن بھی پڑھوا لیتے ہیں، اور اسی گھر میں اگر شادی ہو تو ہم انڈیا کے گانے بھی چلا لیتے ہیں۔ ہمارے دو کردار ہیں، ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں۔ گھر کی الماری میں قرآن بھی پڑا ہے، لیکن مطالعہ کے میز پر فلمی میگزین بھی پڑے ہیں۔ ہمارے دو منہ ہیں۔ آپ سفر کریں، رکشے میں، کار میں، بس میں، ٹرک وغیرہ میں، باہر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اللہ نگہبان، اور اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں اور دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسی گاڑی میں بیٹھنے والا اگر 4-5 گھنٹے کا سفر کر رہا ہے نا تو وہ صورت اور دعا نہیں پڑھے گا، بلکہ 4-5 گھنٹے وہ گانے سننے میں اور فلم دیکھنے میں سفر کرے گا۔ ہمارے دو کردار ہیں، ہمارے دو منہ ہیں۔ اور اسی طرح ہماری منافقت دیکھیں، انڈیا مرد آباد اور کشمیر زندہ باد کے نعرے بھی ہم لگاتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کے انڈیا کی فلم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی کو تو منافقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم کر کیا رہے ہیں کہ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ فلموں کے ذریعہ سے ہم ہندوؤں کو، کافروں کو، انڈیا والوں کو دے رہے ہیں فلموں کے ذریعہ سے، اور وہ وہی پیسہ کشمیریوں پہ خرچ کر کے انہیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے دو منہ ہیں، ہمارے دو کردار ہیں، ہماری زندگی میں منافقت آ گئی ہے۔ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، انڈیا مرد آباد کے نعرے بھی ہیں، کشمیر زندہ باد کے نعرے بھی ہیں، لیکن سپورٹ ہم انڈیا کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دوستو، ہندو خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، قرآن جیسی عظیم کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بابری مسجد اور اس کے علاوہ دیگر مساجد کی حرمت کو وہ پامال کر رہے ہیں، بنت ہوا کے حیا کو چھین رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو موت کے گھاٹ میں اتار رہے ہیں۔ عزیز دوستو، تو ملک یاسین جیسے عظیم لیڈر کو وہ قید کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ہم انہی کی فلمیں دیکھ کر، ان کو پیسہ دے کر ہم انہیں آباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا تھا، بالکل سچ کہا تھا۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور مسلمان کے گریبان کو جھنجھوڑا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جی ہاں، انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس شہ بطحا نے دیا، وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تو جب تک ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں، ہماری گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک جب تک منافقت رہے گی، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی جب تک یہ انجام رہے گا تو ہم مار کھاتے رہیں گے۔
ہم پریشان اور ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اور جب منافقت کو چھوڑ کر، جب اس درنگی کو چھوڑ کر، علامہ نے کہا تھا درنگی چھوڑ اور یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سراسر سنگ ہو جا۔ جب ہم درنگی کو چھوڑ کر، اپنے دو کرداروں کو چھوڑ کر، اس منافقانہ چال کو چھوڑ کر، جب اپنے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کو تھام لیں گے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم، جو آج انگریز یہودی حکومت کرنے والا ہے، یہ ہمارے جوتوں کے نیچے ہوگا۔ جیسے ہم پہلے امام تھے اسی طرح آج بھی ہم امام ہوں گے حقیقت پر۔